السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل۔ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلے لے کر جائیں حالانکہ اس طاغوت کے مقدم تقدیر میں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف جو اتارا گیا اس کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہو منافقوں کو یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے ہٹ جاتے ہیں دور ہٹنا۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، بس کیسی کیفیت ہوگی جب انہیں مصیبت پہنچے گی بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ان اردنا الا احسان و توفیقا، ہم نے نہیں چاہا تھا مگر احسان اور سلوک۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجیے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ان کے نفسوں میں ایسی بات کیجیے تو اثر کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتارا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کی تنقید کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمانی دعوے کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور کام ان کے یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے واسطے کرتے ہیں۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی عدالت ہو، وہ کوئی بڑے پنچایت ہو، وہ کوئی تنظیم ہو، وہ کوئی جماعت ہو، وہ کوئی عالم ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، جو اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کسی مسئلے پہ فیصلہ کرے بتا ہو۔ اور جو بندہ ایسی جگہوں پر فیصلے لے کر جائے، آپ خود دیکھ لیجیے اللہ نے وہ ان لفظوں کے تعبیر کیا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے اندر ایمان نہیں، ان کا گمان ایسی جگہوں پر اپنے اختلافی فیصلوں کو لے کر جانا جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کو کھینچ کر کوئی جبرن مجبورن لے گیا، آپ اس میں سچے ہیں، آپ بچ رہے ہیں، آپ دفاعی طور پہ چلے گئے، الگ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرواتے ہیں، بیٹھ پہ فیصلہ کرواتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں، آئین اور قانون کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے برابر۔ ایک قاتل ہے، آپ کہتے تھے ہم نے اس کے اوپر کیس کیا عدالت میں اور میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، وہ معیار کیا ہے، عمر کیا ہے؟ آیا کہ شریعت نے قاتل کی سزا عمر کیا رکھی؟ شریعت تو کہتی ہے جب قتل ثابت ہو گیا اسی جگہ پر اس کو قتل کرو۔ اب ایک بندہ فیصلہ نہیں کر جاتا ہے ایسی جگہ پر، جب اس کو پتہ ہے کہ فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، آپ سائل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ادھر ہی نہ لے کر گئے تو ادھر لے کر گئے، چھوڑ دیں۔ ایک بندے کو عمر قید بھی ہو گئی، کیا وہ قتل کی سزا اس کو معاف ہو گئی؟ بھی نہیں، چھوڑ دیں اللہ کو۔ کتاب فیصلوں میں سے کتنے فیصلے اس آئین کے مطابق ہوتے جو نہ ہوتا، اور جو معیار کے مطابق ہوتے وہ بھی ظلم پر ہوتی ہے۔ یہ ایسا قانون ہے کہ جو ظالم کو بھی مظلوم بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک بندے نے قتل کیا، عدالت نے فیصلہ کیا اس کو عمر قید بخش،
تو جن پر قید ہوگی 25 سال. 25 سال کے بعد وہ عدالت کہتی ہے اس کو اتنے لاکھ جرمانہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، بات پھانسی کی ہوتی ہے. تو جی 12-13 سال اس کو عمر قید ہوئی، اس کے بعد اس کو پھانسی ہے. وہ 12-13 سال جیل کے اندر رہ کر وہ مظلوم کر چکا ہے، ظالم ہو کے مظلوم کر کے. پھر کیا ہوتا ہے جب قتل کی پھانسی کے معاملے قریب آتے ہیں، آوازیں نکل آتی ہیں قتل ہے، پھر وہ کہتے ہیں جاؤ مقتول کے ورثاء کو راضی، ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہمارے بندے کو پھانسی ہو جانی ہے تم اس کو معاف کر دو. اگر وہ معاف نہیں کرتے، چونکہ 12 سال پہلے کا قتل ہے، اب وہ ظالم مظلوم بن چکے ہیں. اگر وہ معاف نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو چلو کیا معاف، تو جب اس کو پھانسی ہوتی ہے پھر وہ کے بندے آتے ہیں. یہ اللہ کے حکموں کے خلاف قوانین، یہ تو صراحتاً اسلام کے ساتھ برابر ہے. وہ لوگ جو چیزوں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین جانے اگر یہ اسلام سے بیزار علماء اگر ختم ہو جائے نا تو شاید علماء کی آواز ان لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہر وہ فیصلہ جو اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ طاغوت کی طرف گیا اور اس کی طرف لے کر جانے والا بندہ ایمان سے خالی ہے. ایک بندے کو پتا نہیں تھا الگ چیز ہے، ایک بندے کو پتا لگ گیا، اس کے بعد اس کا لے کر کرنا چاہیے. وقت امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ یہ طاغوت کا کفر کریں. کفر کیا طاغوت؟ اس فیصلے کا انکار، اس سے ہٹنا، اس سے بچنا، اس طرف نہیں لے کر جانے اپنے قوم کو. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ہم اقوام متحدہ کو اٹھائیں، یہ کیا علماء کے منہ سے یہ بات زیب دیتی ہے؟ کون سی اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کی قاتل، اللہ کے حکموں کی باغی اور اللہ کے خلاف فیصلے کرنے والی، اس میں آپ اپنے فیصلے نہیں کرتے ہیں. کتنے دہائیاں گزر گئی آپ کو اقوام متحدہ کا نام لیتے ہیں، 1948 سے لے کے 2023 تک کون سے معیار پر آپ نے فیصلہ کیا؟ ہم یہ فیصلہ اپنا کیس عالمی عدالت کے اندر دیں گے. کون سی عالمی عدالت؟ آئیے یاد رکھیے، یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، وہ طاغوت کی طرف فیصلے کرتے ہیں. یہ سب کے سب طاغوت ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. ان سے بات، ان سے بچنا ہر جگہ ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے، کسی کو کافر کہنا ہو روکتا ہے، ہم کافر کی گردان نہیں کرتے، یہ احکامات الگ ہیں. اس نظام میں گھسنے والا، اس نظام میں وکالت کرنے والا، اس نظام میں جج بننے والا، اس نظام کا محافظ، ہم ان کی تکلیف نہیں کرتے، تو کافر نہیں کہتے، یہ غلط بات ہے. وہ مسئلہ الگ ہے، وہ ایک بحث کیا ہے، لیکن یہ نظام کفر ہے اور یہ کفر ہے. ایک ہوتا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پسے پس گرا دیتا ہے. اللہ نے کیا چور کی سزا ہاتھ مار آپ بھی پڑھتے، میں نے اپنے ملک کے لوگوں کو گنڈا کرنا ہے. اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے. یقین جانیے کہ آپ نے اپنی قبر کے اندر کچھ جواب دینا ہے، آپ نے اللہ کو کچھ جواب دینا ہے. علماء سو ہر دور میں رہے ہیں جو ہمیشہ ان حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وزارتیں حاصل کرنے کے لیے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہی شریعت کو گرانے میں ان کا کردار رہا. جس طرح کہ امام احمد کی طرف یہ قول منسوب ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ فَرْدًا. دین کو خراب کرنے والے لوگ تین قسم کے ہیں: بادشاہ، صوفیاء اور برے علماء. یہ تین قسم کے لوگ دین بگاڑتے ہیں. کسی بھی دور میں آپ دیکھیں، ہر دور میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو ان باطل قسم کے لوگوں کا اعلیٰ کار ہوتا ہے اور ان کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور عوام الناس کی نظر میں وہ علماء ہوتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں،
حقیقت کے اندر ان کے مقاصد کچھ ہوتے ہیں. فقد امروا ان یکفروا به، ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کفر کریں. یہاں پر بعض مفسرین نے شان نزول بیان کیا کہ کچھ منافقین وہ فیصلے لے کر گئے یہود کی طرف، کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی یہود کی طرف فیصلے لے کر گئے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ لکھا ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے کہ اس کی سند پر بعض اہل علم نے کلام نہیں کیا. بس یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اپنے فیصلے، وراثت کے جھگڑے، اپنے کاروباری معاملات، دیگر تنازع کہاں پر حل کرو؟ علماء کے پاس لے گئے. یا جو علماء شرعی عدالتیں جو علماء کی جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، ڈنڈی نہیں ماری جاتی، وہاں سے اپنے مسئلے. وہ لوگ کہ جو ان عدالتوں کے اندر ملازمتیں کرتے ہیں، بطور وکالت، بطور جج، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کو چاہتا ہے کہ تو دور کی گمراہی میں دیتا ہے. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن رسول الله. جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آ جاؤ جسے اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہو منافق آپ سے ہٹتے ہیں، دور ہٹتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات ہے، جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اس سے پیچھے ہٹنے والا منافق. اب آپ یہ بتائیے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرو، اس سے پیچھے ہٹے. آپ اس سے کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرو، اس سے ہٹے پیچھے. کون ہے یہ؟ سنتوں نام کا سلوک، آپ سے پیچھے ہٹے. یہ عقائد ہے، ان کو سمجھیے. کم از کم باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت اپنے دل میں رکھیے. اگر آپ اتنا بھی نہیں نہ کہہ سکتے، آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ہی ان لوگوں میں شامل ہے جو دین اسلام کو ڈھانے میں کردار ادا. طریقے ثانی نہیں مانتا، اب اس سے تو تم علماء کے پاس کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے نہیں مانتے، میں عدالتوں کے فیصلوں پر جانے پر نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ان کو مصیبت پہنچے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، اگر ان کو کبھی ضرورت پڑ جائے آپ سے کسی مسئلے میں مدد دینے کی، آپ کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو آپ ہی کو حاکم مانتے ہیں. ان کے پاس ہم اس لیے لے کر گئے تھے کہ میرا رواداری قائم رہے، ان سے بھی دعا سلام اور آپ سے. آج جب ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے نا کسی مسئلے پر علماء کی، دیندار لوگوں کی، تو آگے یہ علماء کرام مفتیان اعظام انہی کی برکات کا ایک سب نظام چلا، پھر ان سے فتوے دیتے ہیں، ان سے مدد دیتے ہیں، ان کی تائید دیتے ہیں. اور جس وقت وہ کام نکل ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ بھی کرتے ہو، یہ مجھے یہ تو دیکھنا ہمارے اوپر سے پریشر ہے، بین الاقوامی دباؤ ہمارے اوپر یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. جس سے اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر ہی نہیں، یہ سب خراب ہے. اتنا قوم متحدہ کا اور دنیا کی قوموں کا اتنا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. ان سب کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا جواب کیا ہے؟ جب کبھی ضرورت پڑے تمہارے پاس آئیں تو اپنی شرط چھپانے کے لیے کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ذرا سلو صفائی کریں. اس طرح آج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب جب وہ آج کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ذرا اعتدال رہے، ذرا شدت نہ آئے، ذرا ان سے بھی کبھی کام پڑ جاتا ہے، ضرورت کے لیے جاتے ہیں. بنا ٹھکانا بہت سی ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں ہے، ان دلوں میں بیماری ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. آپ دین کا ایک ان سے منہ، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان سے زیادہ بولنے، ایسے لوگوں سے. وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی بات کہیں تنہائی میں، خلوت میں، ملائکی میں جو ان کے اوپر اثر ہے. سخت قسم کی بات ہے، تم ایسے اور تم ایسے، باقی یہ ڈر ہے. ان ساری آیات میں ہمارے یہ سبق ہے، اپنے زندگی کے کٹھن معاملات دیکھیں، انسان کے اوپر امتحان آتے ہیں. اور دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے
کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے آنے کے بعد، حکم کے آنے کے بعد، حدیث کے آنے کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا، چاہے وہ دین سے بیزاری کرتے ہوئے، چاہے کسی کی تقلید کرتے ہوئے، لیکن میرا مذہب یہ ہے، ہمارے امام صاحب نہیں کہتا، ہمارے علماء زیادہ سمجھتے تھے، وہ تم سے بڑے علماء، تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آتی ہے، سنتو نام کا ستون پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے ہٹنے کی صورت کوئی بھی ہو۔ آج یقین جانیے کہ اہل حق بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے۔ اب تو جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے ان میں سے بھی اہل حدیث تلاش کرنے کی، کیوں؟ وہ چیز جس کا نام تکلیف تھا وہ تو کچھ لوگوں میں تھی، لیکن ہمارے اندر اس کے مقابلے میں وہی چیز آ گئی، لیکن ہم نے اس کا نام تنظیم پرستی اور جماعت بازی رکھا۔ جو بندہ جس تنظیم میں گھس گیا، جس پارٹی میں گھس گیا، اس کا دماغ بند ہو گیا۔ اس کا وہ کہتا ہے اس پارٹی کے باہر خالی نہیں کوئی، اس پارٹی کے باہر امیر ہی کوئی نہیں، اس پارٹی کے باہر ہے نہیں کچھ۔ وہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ہر چیز کو سکھا سکے۔ مصیبت آئی، مشکل ہے، علماء کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعتیں بنانے کا تو ہمیں دیکھا، فلانی جماعت، فلانی جمعیت، فلانی فاؤنڈیشن، فلانی یہ، فلانی وہ، اس میں نہیں کوئی کسر نکال دی، تباہ کر دیا، ٹوٹے ٹوٹے میں بٹ گئے۔ وہ اپنے امیر کا دفاع کر رہا ہے، وہ اپنے امیر کا کر رہا ہے، اس کے اوپر ایڈجوئی کر رہا ہے، اس کے اوپر ایڈجوئی کر رہا ہے، وہ اس کی تنظیم، وہ اس کی تنظیم، اور کہتے ہیں کہ ہم دین یہ نام ایسے لگے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلی کہ یہ چیزیں بھی دین سے دوری کا باعث ہیں۔ آپ ان لوگوں کو پوچھئے، حدیثیں دکھائیے، یہ لوگ بھی ایسے ہی ان حدیثوں سے تعلیمیں کر کے نکلیں گے جیسے دیگر اہل باطل کرتے ہیں۔ اپنے معاملات کو درست کیجیے، اصل دین جو ہے اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا، اس کی طرف بڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، واضح ہے کہ دلوں کے اندر نفاق اور ٹیڑھ بیماری ہے۔ اس لیے خالص کتاب و سنت کے پیروکار بنیے، جو بھی صحیح کام کرتا ہے اس کی تائید کریں، وہ آپ کی پارٹی ہے کہ بیٹھ، اور جو غلط کرتا ہے اس کو غلط کہیے، وہ آپ کا سکا باپ ہے، صحیح بنیے، کل قول سدیدہ، سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے ان کی توفیق عطا